حکومت کل تک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی خواہشمند 27ویں آئینی ترمیم آج منظور ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ترمیم پر قومی اسمبلی میں آج دوبارہ شروع ہوگی، جس میں حکومت پرعزم ہے کہ شام تک یہ ترمیم ایوان سے منظور کرا لے گی۔ سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوگی، یہ بل صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ترمیم باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے ہی آئینی عمل مکمل ہوگا، حکومت کا ارادہ ہے کہ جمعرات کو ہی وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تقریب حلف برداری منعقد کی جائے، جس سے باضابطہ طور پر ایک نئی عدالت قائم ہو جائے گی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ حکومت نے اس نئی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں کے تقرر کے حوالے سے بنیادی کام مکمل کر لیا ہے۔ عدالت میں ججوں کی ابتدائی تعداد کا تعین صدارتی آرڈر کے تحت ہوگا، جبکہ مستقبل میں ججوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کا تقرر کریں گے۔ سینٹ پاکستان پیر کو 27ویں آئینی ترمیم منظور کر چکی ہے، جبکہ آج قومی اسمبلی سے اس کی منظوری اس پر فوری عمل درآمد کی راہ ہموار کر دے گی اور جمعرات تک باضابطہ طور پر وفاقی آئینی عدالت قائم ہو جائے گی۔ خواجہ آصف نے افغانستان میں کارروائی کا عدمیہ دے دیا۔ انہوں نے اس بات کا اظہار ایک نجی نیوز چینل کے پروگرام میں کیا، جہاں انہوں نے افغانستان کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا۔ خواجہ آصف نے واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو نظر انداز نہیں کرے گا اور اگر افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا معاملہ مزید بگڑا تو پاکستان بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر مبینہ خاموشی کے بارے میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان کی مذمت یا افسوس کا اظہار محض لفظوں تک محدود ہے، یہ سچائی کا ثبوت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغان طالبان کی پناہ گاہوں سے دہشت گرد ہمارے خلاف مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں زیادہ تر افغان دہشت گرد ملوث ہیں اور پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی پناہ گاہیں نہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ہم بھارت کے حوالے سے ہمیشہ ہائی الرٹ پر ہیں اور اس کے عزائم کو جانچ کر جواب دینے کی تیاری رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کی نئی لہر، آئی جی کے پی کا حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم۔ دہشت گردی کی نئی لہر کے باعث آئی جی پولیس نے خیبر پختونخوا میں حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دے دیا۔ آئی جی پولیس ذوالفقار حمید نے آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے دہشت گردی کی نئی لہر کے باعث سیکیورٹی کا ازسرنو جائزہ لینے کا حکم دیا۔ انہوں نے جوڈیشل کمپلیکسز اور ہائی کورٹ کا ازسرنو آڈٹ کرنے کا حکم بھی دیا، جبکہ تعلیمی اداروں اور پولیس ٹریننگ سینٹرز کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت بھی کی۔ آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوسٹ کے قیام کا حکم دے دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 30 زخمی ہو گئے تھے۔ خودکش بمبار کا اثر سڑک پر پڑا ہوا ملا تھا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کیڈٹ کالج پر حملہ آور ایک خودکش کے علاوہ 4 خوارج کامیاب آپریشن کر کے جہنم واصل کیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس وقت کالج کی بلڈنگ کو بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ کیڈٹ کالج پر حملے کے وقت 525 کیڈٹ سمیت تقریباً 650 افراد موجود تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان خارج کی کالج میں موجودگی اور کیڈٹس کی جانوں کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے کیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز افغان خارج نے کالج کے مرکزی گیٹ سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی۔ دھماکے سے کالج کا مرکزی گیٹ گر گیا اور قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب میں اسموک کا راج، لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق صوبائی دارالحکومت کا ایئر کوالٹی انڈیکس 455 تک جا پہنچا۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ کا AQI 855، پنجاب یونیورسٹی کے اطراف 742، ماڈل ٹاؤن 682 اور ساندا کا 618 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 65% تک جا پہنچا۔ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 620 تک پہنچ گیا ہے۔ ملتان میں 571، فیصل آباد 418 اور گجرانوالہ میں AQI 340 ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب بھارتی دارالحکومت دہلی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، AQI 761 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2026 کا ورلڈ کپ آخری ہوگا، رونالڈو نے ریٹائرمنٹ کا عدمیہ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو نے منگل کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ جلد ریٹائر ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ رونالڈو نے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے لیے جلد کا مطلب 10 سال ہے، مذاق کر رہا ہوں، میں ابھی بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ فٹ بال میں جب آپ ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو مہینے تیزی سے گزرتے ہیں۔ رونالڈو نے ریٹائرمنٹ کا عدمیہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ 1 یا 2 سال میں فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، گول کر رہا ہوں، رفتار اور تیزی برقرار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں جلد تو اس کا مطلب شاید 1 یا 2 سال ہے۔ رونالڈو نے تصدیق کی کہ اگلے سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والا ورلڈ کپ ان کے انٹرنیشنل کیریئر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔